بسم اللہ الرحمن الرحیم 41واں سالانہ عرس مبارک حضور سونا سائیں نور اللہ مرکزوں کی اختتامی اور خصوصی نشست، جس میں حضور قبلہ عالم محبوب سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ آپ تمام احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیے۔ اس بابرکت محفل کا آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہوتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کے لیے ملتمس ہوں ختم شریف کے لیے جناب محترم قاری عاشق علی راجپر طاہری صاحب کی خدمت میں کہ تلاوت کلام پاک سے آغاز فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔
ختم شریف پڑھا گیا۔ دوست احباب، جملہ جماعت عقیدت و محبت سے حضور سونا سائیں نور اللہ مرکزو کہ ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے جو اوراد و وظائف پڑھ کے آتے ہیں، اظہار نعمت کے لیے، اظہار تشکر کے لیے وہ یہاں اسٹیج سے بیان کیے جاتے ہیں۔ اتنے بڑے جمع غفیر میں سب نوٹ کرنا تو مشکل ہوتا ہے، لیکن جن دوستوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس تعداد کو جمع کیا جائے اور بیان کیا جائے۔ ختم القرآن جو جماعت فقراء اہل دل ختم القرآن پڑھ کے آئے ہیں، 15,737 ختم القرآن 15,737۔ سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ رحمان 83,93,529۔ سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ رحمان 83,93,529۔ آیہ کریمہ صلاۃ التسبیح آیت الکرسی 1,71,40,098۔ آیہ کریمہ صلاۃ التسبیح آیت الکرسی 1,71,40,098۔ حج، عمرہ، طواف کا ثواب 27,461۔ حج و عمرہ اور طواف کا ثواب 27,461۔ کلمہ طیبہ استغفار 4,76,92,248۔ کلمہ طیبہ استغفار 4,76,92,248۔ سب سے اہم، سب چیزیں اہم ہیں، لیکن جو زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور بہت سے مقربین نے پسند فرمایا، درود و سلام، درود شریف 39,32,35,18,40,983۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کی تعداد 39,32,35,18,40,983۔ یہ وہ اعداد و شمار ہیں کہ جو ہم تک پہنچ سکے۔ ہم یقیناً ان لمحات کے قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ وہ لمحات ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جتنے دنوں سے آپ یہاں آئے ہیں تو سب سے زیادہ لفظ جو آپ نے یہاں سنا ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ سب سے زیادہ لفظ جو آپ نے سنا ہے، جو اپنی زبان سے بولا ہے، وہ لفظ اللہ ہے۔ اور جب آپ کی نظر اپنے مرشد پہ پڑتی ہے تو سب سے پہلے جو لفظ زبان سے نکلتا ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ جب درگاہ شریف کو دیکھتے ہیں دور سے آتے ہوئے، اور جب گنبد پہ نظر پڑتی ہے تو جو سب سے پہلے لفظ نکلتا ہے وہ لفظ بھی اللہ ہے۔
ارے جس نے تمہیں خدا کے اتنا قریب کر دیا کہ خوشی کا موقع ہو اچانک جو لفظ نکلے وہ لفظ اللہ، غمی کا موقع ہو اچانک جو لفظ نکلے وہ لفظ اللہ، ٹھوکر لگے جو لفظ نکلے غیر ارادی طور وہ لفظ اللہ۔ جس نے تمہیں اتنا خدا کے قریب کر دیا ہے وہ خود خدا کے کتنا قریب ہوگا، اس کی خود عظمتیں کتنی ہوگی۔ وہ جب ہاتھ اٹھائے گا، اس کے جب ہاتھ اٹھیں گے لاکھوں کی تعداد میں اہل دل، اہل ذکر، اہل فکر جب ہاتھ اٹھائیں گے میرے محبوب کی زبان کے ساتھ آمین کہیں گے، مجھے یقین ہے میرا خدا رحمتوں کے دروازے کھول دے گا انشاءاللہ تعالی۔ وقت کم ہے، زیادہ گفتگو نہیں کی جائے گی، جو کچھ دل میں ہے اب تنگ کیے داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، آج ہے مائل ہے، آج ہے وہ مائل باتا، اور بھی کچھ مانگ، مانگتے چلے جاؤ، دل کھول کے مانگو، یقین جانو، میں یقین سے کہتا ہوں آپ نے دنیا گھومی ہوگی، بڑے بڑے شہر گھومے ہوں گے، بڑے بڑے جلسے دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے پروگرام دیکھے ہوں گے، لیکن یہ لمحات جو چند لمحے میرے سجن کے قدموں میں گزریں گے وہ زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہوں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھاتے جائیے، ہاتھ اٹھائیں اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، بلکہ آج تہیہ کریں، آج آپ مانگیں۔ ہمیشہ میرے سجن نے دن رات آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، جب کسی کو مصیبت میں دیکھا، جب کسی کو تکلیف میں دیکھا میرے سجن نے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ ہمیشہ جنہوں نے آپ کے لیے ہاتھ اٹھائے، آپ کے لیے دعائیں مانگی، آپ اپنے لیے بھی مانگیں، امت مسلمہ کے لیے بھی مانگیں، اپنے خاندان کے لیے مانگیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرشد کے لیے بھی آج یہ دعا مانگیں، خضری لگ جائے عمری میرے پیر کو، یار کا آستانہ سلامت رہے۔ آج یہ دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ دعائیں مانگیں گے، اور یہاں سے جب آپ اٹھیں گے مجھے امید ہے کہ ہلکے ہو کے جائیں گے۔ یقیناً ہم گناہ گار ہیں، ہمیں یقین ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اپنا پتہ ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم گناہوں کے بوجھ اپنے کندھوں پہ، اپنے سر پہ اٹھا کے لاتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارے مرشد کے جب ہاتھ اٹھیں گے اللہ ہماری خطائیں معاف فرما دے گا، اللہ ہماری سستیاں معاف فرما دے گا، اللہ ہماری کوتاہیاں معاف فرما دے گا۔ تو بغیر دیر کے میں ملتمس ہوں سیدی و مرشدی حضور قبلہ عالم کی خدمت میں کہ خصوصی دعا سے ہمیں نوازیں۔ آپ جو کچھ پڑھ کے آئے ہیں، جو لکھوا چکے، جو نہ لکھا سکے، اتنی ہی تعداد میں عرض کرتا چلوں، جتنی تعداد میں یہاں مرد حضرات ہیں اتنی ہی تعداد میں عورتیں بھی موجود ہیں، اور رات سے انتظامیہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ یہ پنڈال ہمارے ناکافی ہو گئے، پہلے سے بہت زیادہ کوشش کی کہ اور بہتری لائی جائے انتظامات میں، لیکن رات سے انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے ہمارے پنڈال ناکافی ہو گئے، ہماری جگہ ناکافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میرے مرشد کو خضری حیاتی عطا فرمائے۔ مقدمانہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے بآواز بلند حضور قبلہ عالم کے حوالے کی جائے تاکہ دعا کی جائے۔ شکریہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھی حاضر کلام ہم سب نے پڑھا ہے وہ شامل کر سکتے ہیں، اور دعا میں جو بھی ہم باہر بیٹھے ہوئے مرد حضرات پڑھ کر آئے ہیں یا جو خواتین اندر موجود ہیں وہ قرآن مجید کی آیات یا درود و سلام تسبیح جو بھی پڑھ کر آئی ہیں وہ شامل کر سکتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم بلغ ثواب ھذا الکلام علی جناب المولا سید الانبیاء قرۃ عیوننا راحت روحنا جائے قلوبنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی جناب آل الطیبین الطاہرین وآل بیتہ المعصومات وعشیرتہ وذریاتہ وازواج مطہراتہ اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وجناب ائمۃ الاطہار معدن الانوار والاشرار خلفاء الراشدین
جناب پیران کے صلی اللہ علیہ وسلم جناب پیران کے خصوصاً جناب سیدنا مرشدنا حبیبنا إلى جناب سائر المسلمين والمسلمات رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم متعنا من فيوزاتهم اللهم متعنا من فيوزاتهم اللهم متعنا من فيوزاتهم واهدنا سبيلهم واهدنا سبيلهم واهدنا سبيلهم یا الہ العالمین، ہم تیری دربار میں حاضر ہیں اور تو ہمارے ظاہر سے ہمارے باطن سے واقف ہے، گو کہ ہم اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے، لیکن تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ ہم غفلت کا شکار لوگ اپنے آپ کو لوگوں سے چھپا کر، دنیا سے چھپا کر سمجھتے ہیں کہ ہر چیز سے ہم چھپ گئے ہیں۔ کاش تیری موجودگی کا احساس ہمارے دل میں ہوتا، کہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب میں اکیلا ہوں، میرے بیوی بچے ساتھ نہیں، میرے والدین ساتھ نہیں، دوست یار ساتھ نہیں، لیکن بلا شک اس وقت تو میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اور تیری رحمت موجود ہوتی ہے، تیری مغفرت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور بخشش کا اعلان ہو رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی استغفار کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا۔ اس پکار کا جواب دینے کے بجائے میں کسی اور مشغلے میں لگا رہا، کسی اور رنگینی میں گم رہا۔ یہ میری کوتاہی ہے۔ اے پروردگار، اب میرے دل کو وہ کان عطا کر جو تیری پکار کو سن سکے۔ اے پروردگار، یہ میرے کان دنیا کی باتوں کو سن سکتے ہیں، لیکن تیری پکار کو نہیں سن سکتے۔ اے پروردگار، وہ دل کی آنکھ عطا کر جو تیرے عرفان کو، تیری ذات کو پہچان سکے۔ حاضر ہیں سب تیری دربار میں۔ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، ہم نے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، ہم نے لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، اپنے خواہشات کے پتلے ہیں، ہوس کے مارے ہوئے ہیں، اپنے ہوس کو پورا کرنے کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں تاکہ کچھ روپے کما سکیں، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے دھوکہ بھی کرتے ہیں۔ اے پروردگار، تو نے اپنے پیارے نبی کو وہ پیغام دے کر بھیج دیا جس میں ہماری فلاح ہے، نجات ہے، کامیابی ہے، لیکن ہم امانت کو اختیار کرنے کے بجائے خیانت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سجدے بھی کرتے ہیں، لیکن دھوکہ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہماری کم فہمی، یہ ہماری غفلت، یہ ہماری گمراہی ہے۔ اے پروردگار، ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ وصف ہمیں ملیں، ہم اپنے اندر پیدا کریں جو تجھے پسند ہے۔ تجھے امانت پسند ہے،
تجھے صداقت پسند ہے، تو اپنے بندوں میں یہ چیز دیکھنا چاہتا ہے۔ اے پروردگار، وہ آنکھ عطا کر کہ تجھے دیکھے، تیرے مقام کو، تیرے شان کو، تیری محبت کو سمجھ سکے۔ یا رب العالمین، ہمیں علم کا ذوق عطا فرما، ہمارے بچوں کو علم کا ذوق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کو، ہمارے بیٹیوں اور بیٹوں کو علم کا ذوق عطا فرما۔ والدین کو ہمت اور توفیق عطا کر کہ ان کے لیے مددگار بنے، ان کا حوصلہ بڑھائیں۔ اے پروردگار، ہم ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا کر، وہ حکمران جو اس کے اوپر حکومت چلاتے ہیں ان کے اندر احساس ہو مخلوق خدا کے لیے، عوام کے لیے، لوگوں کے لیے جو ضرورت مند ہے، جن کو ملازمتیں چاہیے، جن کو روزگار چاہیے، گھر کی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے کام چاہیے، کہ پروردگار ان حکمرانوں کو وہ سمجھ ہو کہ وہ ان لوگوں کے ضروریات کو سمجھ سکیں۔ اے پروردگار، عالم اسلام کو استحکام عطا فرما، مسلمانوں کے درمیان محبت، مواخات، مساوات اور محبت پیدا ہو، تعاون پیدا ہو۔ جو ہمارے مسلمان بھائی تکالیف میں مبتلا ہیں، فلسطین میں، کشمیر میں اور دیگر ممالک میں، ان کے مشکلات آسان فرما۔ یا الہ العالمین، یہ جماعت یہاں بیٹھ کر تجھے یاد کرنے کے لیے جمع ہوئی ہے، ہماری حاضری قبول فرما۔ اے پروردگار، ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھ، جو ہمیں اپنے نفس نے اپنی ہوس کی وجہ سے تجھ سے دور کر دیا، جو میرے خفی اور جلی، ظاہر اور چھپے ہوئے گناہ ہیں، ان کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار، مسلمانوں جیسے نام ہیں، مسلمانوں والا کام نہیں۔ ہمارے حال پر تو جو غیر مسلم ہیں وہ بھی ہنستے ہیں اور ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں جو باتیں کرنا جانتے ہیں، عمل کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ یا الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تکالیف میں مبتلا ہیں ان کی تکالیف دور فرما۔ اے پروردگار، جو ہمارے بھائی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی لیے آسانیاں فرما۔ ہمارے اپنے عادات اطوار اچھے ہوں گے، رویے اچھے ہوں گے، بے شک جس طرح تو نے فرمایا کہ ہم اپنے عملوں کا نتیجہ بھوگتے ہیں۔ اے پروردگار، ہم ٹھیک ہو جائیں، ہمارے رویے ٹھیک ہو جائیں، ہماری سوچ ٹھیک ہو جائے تو سارے مسائل آسان ہو سکتے ہیں۔ یا الہ العالمین، ان سب حاضرین خواتین و مرد کی دعائیں قبول فرما۔ جن کو اولاد نہیں ان کو اولاد عطا فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو روزگار سے تنگ ہیں ان کو کشادہ روزگار عطا فرما۔ اے پروردگار، جن احباب نے رات دن کوشش کر کے اس پروگرام کو کامیاب بنایا ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے پروردگار، اس پیغام طریقہ عالیہ کو عام کرنے کی مبلغین رات دن کوشش کرتے ہیں، خلفائے کرام اور جماعت کے عہدیداران، ان کے حوصلے اور ہمت بلند فرما۔ یا رب العالمین، ہماری دعائیں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ پروردگار پوری دنیا پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ جو انسانیت کی تکالیف ہے، جو ان کی پریشانیاں ہیں، جو ان کے باہمی نزاع ہیں، فساد ہیں، انتشار اور اختلاف ہے، پروردگار ان کو سمجھ پیدا ہو کہ وہ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچیں، ایک دوسرے کی بھلائی سوچیں۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا